السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ سامعین کرام، آج انشاءاللہ میں آپ کو معاشرے کے اندر پائی جانے والی بہت ساری خامیاں، کوتاہیوں میں سے ایک ایسی چیز کا ذکر کروں گا جسے ہم بڑے ہی چٹکھارے لے کر کے بیان کرتے ہیں، اور جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ مذہب اسلام جہاں انسانیت کا محافظ، انسان کے جان و مال کا نگراں و پاسباں ہے، وہیں پہ ہر وہ چیز، ہر وہ دروازہ، ہر وہ بات جو انسانوں کی عزت و آبرو کے لیے ٹھیس پہنچانے والی ہو، عزت و آبرو کو مخدوش کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ایسی ہے جسے ہم غیبت کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً اللہ رب العالمین پھر آگے فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ یہ چیز تمہیں ناپسند، اس کو تم نکارت کی نگاہ سے دیکھو گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جہاں غیبت کو حرام قرار دیا ہے، وہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، اور قبل اس کے کہ ہم اس پہ کچھ اور بیان فرمائیں، غیبت کس کو کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ کرام، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اس بات کو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جاننے والے ہیں، ہم سے بہتر اس چیز کا ان کے پاس علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا آخا کا بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کو ایسی چیزوں سے ذکر کرو، اپنی بھائی کے ایسی باتوں کو ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ کوتاہی ہو، وہ خامی اس کے اندر پائی ہی کیوں نہ جاتی ہو، اگر اس چیز کو وہ آدمی ناپسند کرتا ہے اور ہم اسے بھری مجلس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، یقین جانیے یہی غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز، وہ بات جس کو ہم بیان کر رہے ہیں ہمارے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر آپ ایسی بات کو بیان کرتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، جو بات، جو برائی، جو خامی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ بہتان تراشی ہے، اور جس کا حکم شریعت کے اندر 80 کوڑا، اور اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے احکام اس کے متعلق ذکر کیے ہیں۔ تو سامعین کرام، غیبت کا خلاصہ جو اور نچوڑ جو نکلتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ایسی بات کو ذکر کریں جس کی بات کو ناپسند کرتا ہو، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کریں، اس کی برائی کو بیان کریں، اگر مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہو تو چٹکھارے لے کر کے اس کو بیان کرتے ہوں، تو یقین جانیے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے گوشت، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا ذکر کیا ہے، گویا کہ ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا، کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے قیامت تک آنے والے لوگو، ہم نے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر
ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے مال و دولت کا ہڑپ کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر تانا کشنا اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح سے اس شہر کی حرمت ہے، اس مقدس مہینے کی عزت ہے، یہ مہینہ آج کا دن جو ہے عرفہ کا دن جس طرح سے مقدس ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی جاہ و حشمت ایک دوسرے مسلمان کے لیے اس دن کی عظمت کی طرح سے ہے جس کو ہم نہایت ہی مقدس جانتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک زمانہ پہلے اس کا اعلان کیا تھا کہ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں، کسی کی عزت پہ ہم دھبا نہ لگائیں، کسی کے برائی کو ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں، اگر ہم نہایت ہی خیر خواہ ہیں تو اس چیز کو اس سے ذکر کریں۔ سامعین کرام، آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول بھی یاد ہوگا جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حسبک من صفیہ، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس بہت ہو گیا صفیہ کے بارے میں، چھوٹی سی ناٹے قد کی ہیں اور بیجا تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، لقد قلت کلمۃ لو مجزت بماء البحر لمجزته، کہ ایسی بات تم نے ذکر کی ہے اگر اس کو سمندر کے پانی میں بھی ملا دیا جائے تو وہ سارے پانی کو گدلا بنا دے گی۔ آپ کی یہ بات جو ہے پورے پانی کو جو ہے نامناسب اور اسی طرح سے اس پانی کو گدلا کر دے گی۔ تو سامعین کرام، اس طرح کی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئیں۔ اسی طرح سے ماعز بن مالک اسلمی کا واقعہ نہایت ہی دردناک اور اس کے اندر بہت ہی موعظت و عبرت سے بھرا ہوا واقعہ ہے، جس کے اندر بعض صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی تھی، لیکن اپنے ہی چلتے ہوئے انہوں نے آ کر کے اور اس چیز کا اعتراف کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور اس طرح سے کتے اور گدھے کی طرح سے مارے گئے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کھانے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ لقد تاب توبۃ، ایسی توبہ انہوں نے کی ہے اگر پوری امت کے درمیان اس کو بانٹ دیا جائے تو توبہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن سامعین کرام، ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں، یہ شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، دنیا میں جہاں بہت ساری چیزیں حسد، کینہ اور کپٹ اس سے پیدا ہوتے ہیں، مرنے کے فوراً بعد قبر ہی سے اس کا سلسلہ، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی بخاری شریف کی روایت ہے، مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے بیچ سے آپ کا گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ان میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ غیبت کیے ہوئے پھرتا رہتا تھا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتا تھا، اسی کی وجہ سے اس کو آج اس قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اسی طرح سے آخرت کا وہ عذاب جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے اور آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئی تھی، اس میں سے بعض لوگوں کو ایسا دکھایا گیا تھا جو لوگوں کی اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو زخمی کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کی عزت کو مٹیا میل کیا کرتے تھے، دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غیبت کرنے سے بچائے، ہمیں اللہ رب العالمین نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور غیبت کی حرمت کو ہم اپنے دلوں میں مجزن کر لیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔